أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک میں ہم نے ہجرت رسول اور افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں خطاب سنا تھا۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت جو آپ کی شان میں احادیث وارد ہوئی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے، اور جو آپ کی دینی خدمات ہیں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے دو جان سے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی اپنے صحابی کو فرما رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مستند تفاسیر کے اندر سب نے لکھا ہے کہ یہاں ثانی اثنین سے مراد ایک تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور پھر اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تم حوض پر بھی میرے ساتھی ہو اور غار میں بھی مجھ مصطفیٰ کے ساتھی ہو۔ اور ایک مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ کہے تو وہ بھی کافر ہے، لہذا یہ مسئلہ بغور یاد رکھنا چاہیے۔ اور چونکہ واقعہ ہجرت کے اندر ہم نے غار ثور کا پورا واقعہ بیان کیا تھا، ہم اس کو وہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، اس شعر پہ اپنے اس واقعے کو بیان کریں گے کہ غار کا دیکھو تو وہ منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم کا سر انور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں ہم اس کو سنتے ہیں۔ چاندنی رات تھی اور چاند بڑی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک اور دمک رہا تھا اور تارے ان سے روشنیاں لے رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضور کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا، اور یہ حدیث کا جو صفحہ ہے مشکات کا وہ 560 ہے، یا رسول اللہ حل تکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، یہ آسمان کے تاروں کی تعداد کے مطابق کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ نعم عمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہاں عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان یہ تھا کہ یہ میرے والد کا نام لیں گے، تو آپ نے عرض کیا کہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمرہ کحسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کے اندر کسی مسئلے میں رنجش اور اختلاف ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو قریب بلا کے ارشاد فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، تو صرف ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یہ جب اللہ سے پہلے حل آئے تو اس کا معنی نفی کا ہوتا ہے کہ تو نہیں ہے مگر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے کہ جن کی شان میں حضور فرماتے ہیں کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تم ہوتے۔ یہ وہ ہے کہ زمین والے بھی جس کے رعب اور دبدبے سے کامتے تھے، زلزلہ آ جائے تو زلزلہ بھی چھٹ جاتا تھا، جن کی شان میں مصطفیٰ نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان بھی عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، اور ان کی شان کے اندر
غار ثور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جن کی ہے گود میں شہ خیر الورا، جن کے پاؤں کو بھی سانپ ڈستا رہا، جن کو کوئی نہیں غم، خدا نے کہا اس محمد کے دل پر کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کا ہم نے ذکر سننا ہے، اس ذکر کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے بچپن میں اور اعلان نبوت سے پہلے بھی، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، زمانہ جاہلیت تقریباً 33 سال اعلیٰ حضرت نے لکھے 33 ایئرز، تو 33 سال آپ نے زمانہ جاہلیت کے پائے۔ اس میں نہ کبھی آپ نے شراب پی، نہ کوئی بدکاری کی، اور نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے۔ اور علامہ امام ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ نے عمدۃ التحقیق کے اندر، اور امام قسطلانی نے بخاری کی شرح ارشاد الساری کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا، آپ کے جب بچپن کا واقعہ ہے، اور اس کی صفحہ نمبر جو 18 ہے، سبحان اللہ، آپ نے اس کے اندر واقعے کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کا جرمٹ سامنے تھا، اور حضور نے خود ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ ابوبکر اپنے اسلام کا کوئی واقعہ، اپنے بچپن کا کوئی واقعہ بیان کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اس کے اندر عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں، حضور مولا علی شیر خدا بھی، عمر بن خطاب بھی ہیں، اجلہ بڑے بڑے صحابہ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہاں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کریمہ وہاں پر موجود ہے جو صحابہ کو اپنے جلوے میں گھیر رہی تھی، اور اس نبوت کے پروانوں کو جو نبی پاک علیہ السلام اپنا فیض عطا فرما رہے تھے۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، جب میری عمر 4 سال کی تھی تو میرا باپ ابو قحافہ یہ میری انگلی پکڑ کے مجھے بت خانے میں لے گیا، اور جا کے کہا کہ حاذی آلہتک کا، یہ تیرے معبود ہیں، فسجد لہم، ان کو سجدہ کر۔ تو کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کے کہا انی جائعون، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلاؤ۔ آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ بت بھی کبھی بولتے ہیں، تو میں نے کہا انی عار، میں ننگا ہوں، فاکسنی، مجھے کپڑا پہناؤ۔ کوئی آواز نہ آئی۔ فرماتے میں نے کہا ان کنت الہا، اگر تو خدا ہے اب میں تجھے پتھر ماروں گا، فمنع نفسک، اپنے آپ کا بچاؤ کر، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ تو فرماتے جب کوئی آواز نہیں تو میں نے پتھر اس کے منہ میں مارا، اس کو پاش پاش کر دیا، بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بت ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کی طرف بکھر گیا۔ میرے باپ نے دیکھا تو غصہ آیا، میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یعنی کہ تو نے ہمارے خدا کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اور مجھے پکڑا اور میری والدہ کے پاس لے گئے، اور جا کے کہا کہ یہ دیکھ تیرے بچے نے ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا ابو قحافہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ہاتف غیب سے آواز آتی تھی، یا آمت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے جو پیٹ میں بچہ ہے یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ کا صاحب رفیق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اب جب یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ 4 سال کی عمر کا واقعہ، تو ان کو شعور تھا اتنا دھنائی، اتنا شعور کہ 4 سال کا بچہ بتوں سے بات کرے اور ان کو توڑ مروڑ دے، اور اشارتاً اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کر دے۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام کے لبہائے مبارک کو جنبش ہونی تھی کہ جبریل علیہ السلام اتر آئے، عرض کر دے کہ صدق ابو بکر وہو صدیق، یا رسول اللہ ابو بکر نے سچ کہا ہے کیونکہ یہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ عمر بن خطاب ہے کہ یہ کون ہے؟ مرید مراد رسول، طالب مطلوب و رسول، محب محبوب و رسول۔ عمر بن خطاب کی جب اسلام لائے تو ادھر بھی جبریل آ گئے تھے، اور حضور نے جب پوچھا جبریل تو کدھر، تو عرض کرتے ہیں کہ قد استبشر الیوم، کہ آج کے دن عمر بن خطاب اسلام لائے ہیں، یا محمد باہل سمائی، آسمان والے بھی عمر بن خطاب کے اسلام لانے پہ خوشیاں ہی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
بِأَهْلِ سَمَاءِ الْإِسْلَامِ الْعُمَرِ، کہ عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمانی کائنات بھی وجدانی کیفیت میں ان کو بھی خوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ مقام، یہ حدیث میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے بھی بیان کی مسند بزاز کے اندر، اور اس کی جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 142 142 حدیث کا نمبر صفحہ اس کا، اور اس کی جلد اس کی 2، راوی انس بن مالک خادم مصطفیٰ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر یوجب الغفران، میرے ابو بکر سے محبت کرنا بخشش کو لازم کر دیتا ہے۔ وہ حب عمرہ یمحو العصیان، عمر سے محبت کرنا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ حب عثمان یقوی الایمان، عثمان سے محبت کرنا ایمان کو پختہ کر دیتا ہے۔ وہ حب علی یخمد النیران، اور مولا علی سے محبت کرنا آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حق 4 یار کا نعرہ، حق 4 یار کا نعرہ یہ آج سے نہیں لگ رہا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانے سے لگ رہا ہے۔ اکثر نبی پاک علیہ السلام نے جب بھی اپنے 4 یار کا ذکر دیا تو سرکار اسی طرح ترتیب کے ساتھ نام کو ذکر فرما دے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے خوب کیا کہا، محمد ماہ گردش 4 اختر، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، سبحان اللہ۔ اب آئیے مسند بازار کے اندر اس کا راوی سہل بن سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکر واجب علی امتی، ابو بکر سے محبت کرنا اور میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت پہ واجب ہے۔ محبت کرنا بھی واجب ہے اور شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی جو دینی خدمات ہے، جو ان کا حضور سے محبت کرنے کا انداز ہے، وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے، ایک اچھوتا انداز ان کا، اللہ کی قسم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے، اور عمر بن خطاب کی شان بھی ایسی ہے کہ اس حدیث کے راوی خود حضور مولا علی شیر خدا ہے۔ مشکات کے اندر بھی ہے، صحیح ستہ کے اندر بھی ہے، مطلع القمرین کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا، حضور نے مولا علی شیر خدا کے سامنے اس کو بیان فرمایا، ابو بکر و عمر السیدہ کہولی اہل الجنت من الاولین والآخرین ما خل النبیین والمرسلین، فرمایا نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ابو بکر اور عمر یہ جنت کے ادھیڑ عمر کے نوجوانوں کے سردار ہیں، چاہے ان کا تعلق اولین سے ہو چاہے ان کا تعلق آخرین سے ہو، یہ جنت کے اندر بھی سرداری اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک وہ حدیث ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں ہے، مطابقت یوں ہے کہ جن کی موت جوانی میں ہوئی ہوگی ان کے سردار حسن حسین ہوں گے، اور جن کی عمر، جن کی موت جوانی کے بعد ہوئی ہوگی ان کے سردار ابو بکر عمر ہیں، سبحان اللہ۔ ان کو بھی اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے محبوب نے سرداری کا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر آئیے دیکھیے ایک اور بات آخری میں آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر آپ کے فضائل خاص احادیث رسول کی روشنی میں بیان کرتا ہوں۔ حضور نے ان کو خود فرمایا کہ انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم سے آزاد شدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر صدیق، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ جہنم سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے اور میرے ابو بکر کو دیکھے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور یہ کاشف الغمہ، یہ مخالفین کی کتاب ہے، تو اس کے اندر صفحہ نمبر اس کا ہے 147، جلد اس کی 2، مطبوع اس کا ایران کا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے خود یہ واقعہ لکھا ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا، کہا جی یہ جو تلوار جہاں سے پکڑتے ہیں تلوار کا دستہ، تو کیا تلوار کے دستے میں چاندی لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم لا باس، اس بیچ میں کوئی حرج نہیں، کیوں؟ قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے دستے پہ چاندی کو لگایا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں، آپ جلال میں آ گئے۔ فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں وہ صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ فمن لم یقل الصدیق، اور جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا، اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں فرمائے گا۔
تو لہذا جو خالی ابو بکر کو صدیق نہ کہے وہ راندائی درگاہ ہو جائے، اور جو ابو بکر کو صحابی نہ مانے، جو ابو بکر کو خلیفہ رسول نہ مانے، جو ابو بکر کو پوری روح زمین میں سب سے زیادہ افضل نہ مانے، اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ کس کیٹیگرائز کے اندر جا کے پڑے گا؟ لہٰذا جو صدیق نہ کہے، امام باقر کا فتویٰ یہ ہے کہ نہ دنیا کے اندر اس کی کوئی بات اللہ قبول فرمائے گا، نہ آخر میں اللہ اس کی کوئی بات کو قبول فرمائے گا۔ لہذا یہ سادات نے اس کو ذکر کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب فرمایا، اصدق الصادقین سید المتقین، سبحان اللہ کہو ذرا، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، فرمایا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ دو دن جملوں کے اندر صدیق اکبر کا مقام بیان کر دیا۔ یہ حضرت اعلیٰ حضرت کی بھی کیا بات ہے، اللہ کی قسم۔ اب آؤ، آپ کو جو چند باتیں میں نے کہا تھا کہ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو انشاءاللہ وہ اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ عرب کے قبائل میں ساتھ جایا کرتے تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ حج میں آتے تھے، آپ حج میں آنے والے لوگوں کے آگے نبی پاک علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرواتے تھے اور بتاتے تھے مسلمانوں کے نبی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ کی دعوت سے جو عشرہ مبشرہ ہے، 10 وہ صحابہ کہ جن کو جنت کے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، ان میں سے 5 صحابی ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ ابو بکر صدیق نے دعوت اسلام دی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عثمان غنی سبحان اللہ، حضرت زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 وہ صحابی جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت دینے پر انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا تھا۔ اور پھر 7 وہ غلام کہ جو کفار کے ظلم و ستم کے اندر ظلم کی چکی پیس رہے تھے، جن پر ظلم کی انتہا کر دی کافروں نے، ان 7 کو چھڑا کر آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اندر بالکل سرے سرے جن کا نام آتا ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جن کے عشق رسالت مآب کی مثال بھی دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، خدا کی قسم۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی وفا کیسی اور بے لوث جو خدمات کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا، بلکہ ان الفاظ سے حضور نے اس کا اظہار فرمایا اور فرمایا لیسا احد امن علی فی نفسی ممال من ابی بکر بن ابی قحافہ تھا۔ سرکار نے فرمایا مجھ پر ابو بکر بن ابو قحافہ سے بڑھ کر کسی نے جانی اور مالی احسان نہیں کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اور ایک روایتوں میں آیا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ حشر کا دن خود اللہ چکائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور مولا علی شیر خدا نے سیاستہ کی بھی حدیث پاک ہے، صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہادر کون شخص ہے؟ تو سب نے کہا حضور آپ ہیں، انت یا علی، مولا علی آپ ہیں۔ فرمایا میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے جوڑ والے سے مقابلہ کیا ہے۔ تو سب نے پوچھا پھر آپ بتائیے اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر ہوا اور ایک چھپڑ لگا جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہنے والے نے کہا کہ کون ہے جو محافظ نبی پاک علیہ السلام کے اس خیمے کا بنے گا؟ کون ہے جو کیوں؟ اس وقت ہر کافر کی گندی آنکھ مصطفیٰ کی طرف سے، ہر تیر کی نوک مصطفیٰ کی طرف سے، برچھی کا منہ ادھر تھا، نیزے کا منہ ادھر تھا، ہر کافر کی سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیا جائے، ان کو تکلیف دے دی جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت اس دن کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی تھی، ہم نے دیکھا اعلان ہوتے ہی جس نے سب سے پہلے نیام سے تلوار کو نکال کر برہرا جو سینہ تار کر مصطفیٰ کے خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا، وہ اور کوئی نہ تھا بلکہ ہمارا بھائی ابو بکر صدیق ہی تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یا حق شان یا سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وزیر مصطفیٰ بھی ہیں اور مشیر مصطفیٰ بھی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ السوائق المحرقہ، امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا. عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان اللہ بِأَيَّدَنِ بِأَرْبَعِ وزراء، اللہ پاک نے 4 وزراء کے ذریعے مجھ مصطفیٰ کو تائید قوت بخشی ہے. بِإِثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ، وہ 2 جو وزیر ہیں وہ آسمانی ہیں. کون 2؟ فرم میکائیل و جبریل، جبریل و میکائیل، ایک جبریل اور ایک میکائیل. وَبِإِثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور 2 جو وزیر جو میرے مشیر ہیں، 2 جو وزیر ہیں کہ جن کے ذریعے رب نے مجھے قوت بخشی ہے. فرمایا ابو بکر و عمر، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا. السوائق المحرقہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر کو دیکھ کر، عبداللہ بن عباس اس راوی ہے، فرمایا کہ لَوِجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا، اے ابو بکر عمر، تم دونوں اگر کسی مشورے کے اندر جمع ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، تم دونوں کا کسی بات میں اتفاق ہو جائے، میں محمد عربی بھی تمہاری مخالفت نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا ابو بکر عمر کو تائید ربانی بھی ہے اور تائید مصطفیٰ بھی حاصل ہے. سبحان اللہ. کیا دیکھو جملوں پہ غور کرو، جہاں تم دونوں اکٹھے جمع ہو جاؤ وہاں مسلمانوں کا نبی بھی تمہارے ساتھ ہے. پھر میری بھی رائے وہی ہوگی جو تم دونوں کی رائے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ جو روایت بڑی مشہور ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے صحابہ کے جرم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور ان نعمتوں کے درمیان اختیار دیا جو اس کے پاس ہے. اس بندے نے جس نے نعمتیں دی ہیں اس کے مالک کو اختیار کیا، یعنی اللہ رب العزت کے پاس جانے کو. سرکار نے اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا. ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کی حضور ہمارے آباء و امہات آپ پر قربان ہو جائیں. اب صحابہ کرام نے ان کو روتا دیکھا تو ان کو تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ کو رونے کا مقام تو نہیں ہے، لیکن سرکار کی دنیا سے وصال جاری فرما جانے کے بعد پھر یہ راز فاش ہوا کہ سرکار نے اپنے وصال کی طرف اشارہ کیا تھا. جبھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کانا ابو بکر لمنا، ابو بکر صدیق ہم تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے. تو شجاعت بھی ابو بکر کی سب سے بڑھ کر ہے. خود حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر کون ہے؟ بولیے ابو بکر صدیق. ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ ہم سب میں سب سے بڑا عالم بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور مرض وصال میں جب نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں نے بڑی طوالت کے ساتھ کئی بار ذکر کی ہے کیونکہ میرے پاس بہت ساری احادیث ہیں تو میں اختصاراً حدیثوں کو بیان کر کے آگے جاؤں گا. فرمایا کہ اپنے باپ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی کہ ان رقیق القلب، حضور وہ تو رقیق القلب، ان کا دل بڑا نرم ہے. آپ کے مصلی پہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے. سرکار نے پھر ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر وہی عرض کی، پھر فرمایا، پھر وہی عرض کی. ایک روایت کے اندر تو آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یأب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نہ اللہ مانتا ہے نہ ایمان والے مانتے ہیں میرے مصلی پہ اگر کسی کو لانے کے لیے مانتے ہیں تو اللہ بھی وہی کہتا ہے اور ایمان والے بھی یہی کہتے ہیں ابو بکر مصطفیٰ کے مصلی پہ آئے گا. ایک یہ روایت ملتی ہے ہمیں، اور اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے. اور دوسرا ابو بکر سے اچھا ایک اور امام احمد حنبل مسند احمد کا اس حدیث کو بیان کیا، اور اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ ہے کہ سرکار نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو، حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ لکھ دوں، تاکہ تمہارے باپ کے بارے میں کچھ لکھ دوں کہ ان کے بارے میں پھر کوئی اختلاف نہ کرے، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہ کرے. پھر فرمایا دائی ہی رہنے تو چھوڑ دو، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر، کہ لوگ مومن جو ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں. مطلب یہ تھا کہ میں خلافت کا لکھ دوں، وہ تو مجھے پتا میرے جانے کے بعد لوگوں نے انتخاب میرے یار ابو بکر کا ہی کرنا ہے. تو حضور نے مومنین کا لفظ ذکر فرمایا، ایمان والے اختلاف نہیں کریں گے اس بات میں
کہ میرے بعد جس کو بلا فصل خلافت حاصل ہے وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہی ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. تو مومن وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل مانے. کہ سرکار نے شان بیان کہ مومن کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اختلاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تقریباً 8 دن تک, کتنے 8 دن تک حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نمازیں پڑھائی ہیں. یہ ایک ٹاپک ہے, میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں اس کو لے کے آؤں, جس کا نام یہ ہوگا کہ نماز میں تصور مصطفیٰ. صرف اسی پہ بیان کروں گا, یعنی حضور کا تصور ہو اور پھر بندہ نماز پڑھے. نماز کا کیا حکم ہے, پھر نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جن بے ایمانوں نے یہ بات کہی کہ حضور کا خیال آتے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, ان کا رد بلیغ بھی ہوگا. اور یہ ٹاپک بڑا اچھوتا انداز رکھتا ہے کہ نماز میں تصور مصطفیٰ. پھر انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام مرتبہ اور ان کا ادب جو انہوں نے عین نماز کی حالت میں کیا, جو صحابہ نے کیا, وہ ایک پورا ٹاپک انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اب جو بات ہو رہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام نے جو خود ہی اپنی رحلت کی طرف اشارہ فرمایا, اور حضور کا جب وصال ہو گیا تو تمام صحابہ جو وہ دم بخود ہو گئے. حالانکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا حال یہ ہوگا کہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کو میں نے اس کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول وصال کر گئے ہیں, میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. دیگر صحابہ کرام کی بے چینی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی, اور وہ یوں سمجھ رہے تھے صحابہ کہ جیسے ہم یتیم ہو گئے. جیسے ایک یتیم بچہ, اس کا باپ کا سایہ اٹھ جائے تو مصطفیٰ کا سایہ اٹھ گیا, تو انہوں نے کہا ہمارا مأویٰ چلا گیا, ہمارا ملجا چلا گیا, ہمارا رہبر چلا گیا, ہمارا مددگار چلا گیا, ہمارا غم گسار چلا گیا. وہ اپنے آپ کو یتیم کی طرح سمجھ رہے تھے. اس ہماگیر اضطراب اور پریشانی کے اندھیروں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیر تباہ بن کر نمودار ہوئے. اور یہ نہیں, درجنوں عرب کے قبائل مرتد ہو گئے, اور ادھر طلحہ اسدی کے ساتھ منافقین مل گئے, یہودی بھی نکل گئے. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی انتقال کر گیا ہے, یہی وقت ہے مدینے پہ قبضہ کرنے کا. یہودی بھی سازش کرنے کو تیار ہو گئے. طلحہ اسدی جو بعد میں اسلام لے آئے تھے, منافق ان کے ساتھ جمع ہو گئے. ادھر مسیلمہ کذاب اٹھ گیا, اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ ادھر اندازہ کریں صحابہ کو ہوش نہیں ہوا کیا ہے, اور ہر طرف بغاوت پھیل رہی تھی. اور یہی نہیں بلکہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر بیٹھ کر آپس میں وہ انصار صحابہ مشورہ کر رہے تھے. بعض کہتے تھے کہ خلیفہ انصار میں ہونا چاہیے, بعض کہتے تھے ایک خلیفہ مہاجر میں بناؤ, ایک خلیفہ انصار میں سے بناؤ. آپ اندازہ کریں وہ رقیق القلب شخص کہ جن کے بارے میں بیٹی کہتی ہے کہ وہ ان کا دل بڑا نرم ہے, وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اب ان کو تائید ربانی حاصل تھی. اللہ نے گویا ابوبکر صدیق کے دل پہ وہ جو الہام کیا, اور انہوں نے امت محمدیہ کو انتشار دور کر کے یک جہتی عطا فرمائی, اور اسلام کی جو شمع روشن کی. اور اس وقت ان کو جس قائد کی ضرورت تھی, جس لیڈر کی ضرورت تھی, جس رہبر کی ضرورت تھی, جس رہنما کی ضرورت تھی, وہ اللہ نے ابو بکر صدیق کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی. خود عبداللہ بن مسعود جو صاحب النعلین والوسادہ والمساق والغسل ہیں, وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں جب بیعت بھی کی, اور پھر صحابہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ رب کعبہ کی قسم, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال جاری فرمانے کے بعد اگر خلیفہ ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو ہم سارے کے سارے ہلاک ہو جاتے. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اسلام کے اندر کیا ہے. میں اس کی مختصر مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جس وقت صحابہ کا یہ حال ہو گیا, ابوبکر صدیق جو بڑے رقیق القلب تھے, کہو سبحان اللہ, بظاہر وہ نہیں تھے کہ بندے کا بہت بڑا جسہ ہو, بہت بڑی ہائٹ ہو, بہت بڑی ہیبت ہو. یہ ہیبت والے تو عمر بن خطاب تھے, حضور مولا علی شیر خدا تھے, لیکن بظاہر ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی. یہ بڑے رقیق القلب تھے. لیکن اس دن جو بہادری کے جوہر انہوں نے دکھائے, جو نیر تابہ ہو کر جو بجلی کی طرح چمکے, اور جنہوں نے دین کو آلودہ کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے مصطفیٰ کے دین کو بے غبار کر کے دکھایا. جنہوں نے غبار ڈالنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو بے غبار کر کے دکھایا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس آیت کو ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر بیان کیا تو حال یہ تھا, صحابہ کرام
نے کہا ہم نے آیت تو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترتے سنی دیکھی لیکن سمجھی گویا آئے تھے. آپ کھڑے ہوئے اور پہلی بات آپ نے کی کہ جو محمد عربی کی عبادت کرتا ہے محمد عربی کا تو وصال ہو گیا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے میرا رب اب بھی زندہ ہے. اور پھر آپ نے آیت پڑھی, وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. سبحان اللہ. فرمایا اللہ فرماتا محمد رسول ہی ہیں. محمد کیا ہے؟ اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا اگر ان کا وصال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے؟ جب اس آیت کو پیش کیا پھر صحابہ کی جان میں جان آئی اور پھر صحابہ یکجہتی آئی, ان کے اندر اتحاد آیا, ان کے حوصلے جو پست تھے وہ ایک دم سے بلند ہو گئے. یہ جو ایمان کو جلا بخشی, یہ جنہوں نے آ کے ان کو تسبیح کے دانوں کی طرح فرو دیا اور ان کے ایمان کو جلا دیا, ایمان کو بخشا, ان کے ایمان کو تازہ کر دیا, یہ کوئی نہیں کر سکتا تو اسے کر سکتا تھا ابو بکر صدیق نہیں کر سکتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ جس وقت انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ بیٹھ کر آپس میں ان کا یہ مشورہ تھا, اگرچہ ان کی خواہش بڑی نیک تھی, ان کی اچھی تھی, معاذ اللہ بغاوت نہیں تھی, لیکن یہ بڑا ایک انتہائی نازک لمحہ تھا. یہ لمحہ انتہائی بڑا نازک تھا. اس وقت ایک قدم بھی اگر غلط اٹھ جاتا تو امت مسلمہ کبھی نہ ختم ہونے والے انتشار کا شکار ہو جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس موقع پہ حضرت عمر بن خطاب کو جب اطلاع ملی, آپ نے ابو بکر صدیق کا دامن پکڑا اور ان کو لے کر چلے, اور ساتھ حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی تھے اور وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی. حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر پہنچے. اس موقع پر جس زیر کی اور فرزاندگی کا ثبوت ابو بکر صدیق نے دیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. یہ خطبہ آپ کا بڑا طویل, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے ان کے سامنے حضور کی حدیث پڑھی, الائمۃ من قریش. فرمایا حضور نے فرمایا تھا امام جو ہوگے نا وہ اہل قریش میں سے ہوں گے, یعنی مہاجر. یہ قریشی تھے چاروں, ابو بکر عمر عثمان علی. انصار میں سے کوئی بھی اس ٹائم اہل قریش میں سے نہیں تھا. تو پہلی بات یہ کی, فرمایا قریش, حضور نے فرمایا کہ جو امام ہوگا اس کا قریشی ہونا شرط ہے, لہذا تم میں سے کوئی بھی قریشی نہیں ہے. اور پھر کہا ایک کام کر لو کہ خلیفہ اور امیر مہاجر کو بنا لیتے ہیں اور وزیر تم انصار میں سے انتخاب کر لیتے ہیں, اور کوئی بھی مشورہ انصار کے بغیر نہیں ہوگا. اب یہ بات کر رہے تھے حضرت, اور پھر آپ نے عرضی کی, فرمایا یہ عمر بن خطاب, یہ ابو عبیدہ ہے, ان دونوں میں سے جس کی تم چاہو اٹھ کے بیعت کر لو. جب یہ بات کی عمر بن خطاب ابو بکر کے صدیق کے مقام سے زیادہ اور کوئی ان کو گن جانتا تھا. یہ وہ عمر بن خطاب ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا تھا, هل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر, تو ابو بکر کی نیکی میں سے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. یہ وہی کنز الایمان کے اندر علامہ متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں, آپ نے اس کے اندر لکھا آدھی رات ہوئی, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور پکڑ کر زاروں کے تھا رو رہے تھے, اور روتے روتے یہ کہہ رہے تھے کاش کہ اللہ تو نے عمر بن خطاب کو پیدا نہ کیا ہوتا, کاش کہ عمر بن خطاب جو ہے وہ قبیلہ عدن سے نہ ہوتا, کاش یہ خطاب کا بیٹا نہ ہوتا, کاش تو نے عمر کو یہ مقام نہ دیا ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. ادھر ہاتف غیب سے آواز آئی اور پوچھا گیا, ان کو اختیار دیا گیا, چل تو ہی بتا تو کیا ہوتا, تو کیا بننا چاہتا, ہم تجھے وہی بنا دیتے. جب ان سے اختیار مانگا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے جو جملے ارشاد فرمائے اس کو تاریخ نے جو خوبصورت انداز میں لکھا, وہ لفظ یہ تھے, جب اختیار اپنے عمر کو دیا تو عمر بول اٹھے, اگر مجھے بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کے سینے پہ جو تو نے بال اگائے ہیں ان بالوں میں سے ایک بال عمر کو بنا دیا ہوتا, ایک بال عمر ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ یہ وہی سینہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے دے کے فرمایا تھا, یہ وہی سینہ ہے کہ جو محبت مصطفیٰ سے سرشار ہے. اللہ اکبر قبیلہ. عشق رسالت مآب. ایک بار صحابہ موجود تھے, حضرت ابو بکر صدیق آئے اور ایک جلے ہوئے گوشت کی بو آنا شروع ہو گئے. اٹھ کر چلے گئے تو بو ختم ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق آئے تو بو آنا شروع ہوگی, اٹھ کے چلے گئے تو بو چلے گی. فرمایا تمہیں نہیں پتا میرے ابو بکر کا دل جو نا میری محبت میں بن کر کباب ہو چکا ہے. آپ اس سے اندازہ کریں, یہ مطلب محسوس کیا صحابہ نے, اس کی بو کو سنگا.
جو حضور کی محبت میں جل چکا ہے۔ اللہ اکبر، کون کرتا ہے ایسی محبت؟ مجھے بتاؤ کس نے کی ہوگی ایسی محبت کہ ہجرت بھی جب کرتے ہیں اور جب مقام قبا کے پاس پہنچتے ہیں تو اس وقت حال یہ تھا، سنگتیں بھی ایک جیسی، رنگتیں بھی ایک جیسی ہے، سبحان اللہ، لباس بھی ایک جیسا، سنگ بھی ایک جیسا، رنگ بھی ایک جیسا، ڈھنگ بھی ایک جیسا، چہرے پہ چمک ایک جیسی، لبوں پہ دھمک ایک جیسی، اور پھر آنکھوں میں سرما ایک جیسا، اور سر پہ زلف ایک جیسی، امامہ ایک جیسا، یعنی جیسا مصطفیٰ کا حب و حلیہ تھا ابو بکر نے اسی طرح مصطفیٰ کے حلیے میں اپنے آپ کو ڈھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہ فنا فی رسول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب لوگ دوڑے دوڑے مدینے سے آئے اور انہوں نے دیکھا پتہ نہیں چل رہا آقا کون ہے، غلام کون ہے، جب ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میری محبت مصطفیٰ نے مجھے ہی اپنے اندر غرق کر دیا، کھڑے ہو گئے، جس طرف سے دھوپ آ رہی تھی وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے کو اتار کر حضور کو ہوا دینا شروع ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے جو کھڑا ہے یہ غلام ہے اور یہ بیٹھا ہوا نبی ہے مسلمانوں کا، یہ آقا ہے ایمان والوں کا، سبحان اللہ۔ تو یہ محبت کا انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عاشق رسول بنائے۔ اور جب یہ بات کی تو حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور بیعت کی، پھر ابو عبیدہ نے، پھر سارے انصار نے، پھر مہاجرین نے، لہذا حضرت علی شیر خدا نے بھی بیعت کی، آپ نے بھی کیا کی؟ بیعت کی۔ اور آپ شورا میں تھے، مشورہ، جس شورا میں مولا علی نہ ہوتے تو وہاں پہ ان کا مشورہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ پروٹوکولی عزت ابو بکر نے حضرت علی کو دی، حضرت عمر نے دی، حضرت عثمان غنی نے دی، الحمدللہ۔ اور وہ انہوں نے ہر جہاد کے اندر شرکت کی، ہر جہاد کے اندر۔ تو لہٰذا یہ کہنا معاذ اللہ کہ انہوں نے تقیہ کیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں تقیہ کا مطلب ہے کہ وہ ڈرتے تھے، ان کو یہ تھا، میں نے کہا ڈر نہیں تھا ان کو۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، حضرت علی فرماتے ہیں میں وہیں تھا، غائب نہیں تھا، صحیح تھا، بیمار نہیں تھا، سبحان اللہ کہو ذرا۔ فرمایا فاخترنا لدنیا من اختار صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اور آگے فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت نوتاہ، آپ نے کہا جسے رسول اللہ نے ہمارے دین یعنی نماز کی امامت کے لیے منتخب کر لیا، اسے ہم نے اپنی دنیا نے خلافت کے لیے منتخب فرما لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے ابو بکر کو ان کا حق دے دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، کیا مطلب؟ حضور کے بعد خلافت ابو بکر کا حق تھا، میں نے ابو بکر کو ان کا حق دے دیا اور میں نے ان کی اطاعت کو پہچان لیا۔ اور ابن عساکر نے اس کو روایت کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا فتاوی رضویہ کے اندر کہ حضور نے فرمایا علی تیرے بارے میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ تیرا حکم ہو تو علی کو لاؤ مصلی پہ، فرماتے تینوں بار اللہ نے فرمایا نہیں مصطفیٰ حق ابو بکر کا ہے، سبحان اللہ، یہ حق ابو بکر، یہ حدیث پاک ہے صحیح۔ اب یہ حدیث سرکار نے فرمائی، اس سے ایک تو اجماعی مسئلہ بھی نکھر کے سامنے آ گیا کہ لوگ یہ تقیہ نہیں کیا۔ حضرت علی کو کوئی ڈر تھا معاذ اللہ، کوئی خوف تھا؟ حضرت علی بہادر اسد اللہ کے شیر تھے، اور آپ کے الفاظ ملتے آپ نے فرمایا اگر خلیفہ ہونا میرا حق ہوتا نا تو پھر کوئی مجھے مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہو کے دکھاتا، کوئی کھڑا ہوتا، میں کسی نااہل کو مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا نہ ہونے دیتا، لیکن یہ حق ابو بکر کا تھا، ہم نے دیا ان کو حق، ہم نے ان کو اپنا امام مانا ہے، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ ہمارے مرشد ہیں، وہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر ہے، سبحان اللہ کہی ذرا۔ حضرت علی شیر خدا، تو لہٰذا جو تعلیم حضرت علی نے دی ہے وہی ایمان ہے، وہی اسی تعلیم کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اس کو مختصر کروں، پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں جب بیعت ہوئی تو پھر آپ نے بڑا لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے خود فرمایا ابن سعد کے اندر تو یہاں تک روایت ملتی ہے کہ میں والی خلافت مجھے سونپ دی گئی ہے، میں خلیفہ بن گیا ہوں، لیکن میں اسے ناپسند سمجھتا، اور ایک روایتوں میں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یعنی عاجزی کا حال دیکھو یار، جنہوں نے معاذ اللہ چھینی ہو وہ اس طرح کے الفاظ بولتے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، میں خلافت کو ناپسند سمجھتا ہوں، تو وہ اس کو تو یہ والی بات ابو بکر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر جب آپ مسند کے اوپر مسند عرب پر خلیفہ ہوئے تو عرب کے متعدد قبائل مرتد ہو گئے، جو میں نے بات کی، بس اختتام کی طرح اللہ سے بیان ختم کرتا ہوں چند الفاظ میں۔ یہود الگ فتنہ سمانی میں مصروف تھے، منافقین نے کھل کر اپنے خوب سے باطل کو ظاہر کر دیا،
طلحہ اسدی بھی نکل آیا، منافقین مل گئے، مسیلمہ کذاب۔ آپ اس سے اندازہ کریں ایک رقیق القلب جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی، جس کو صحبت مصطفیٰ حاصل تھی، سبحان اللہ کہی ذرا، جن کو ساتھ مصطفیٰ کا حاصل تھا، ہیں سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں مصطفیٰ کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں مصطفیٰ کے ساتھ، زمانہ جاہلیت میں مصطفیٰ کے ساتھ، تجارت میں مصطفیٰ کے ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اعلان نبوت سے بعد بھی مصطفیٰ کے ساتھ، قبر سے اٹھیں گے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ارے جنت میں جائیں گے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ آخری جنت ہو جائیں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ دیکھیے ایسی تائیدیں آپ کو حاصل تھی کہ کبھی خطرناک اور ناسازگاری حالات سے متاثر نہ ہوئے تھے صحابہ جتنا آج کے دن ہوئے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ اعظم جو فقیہ تھے صحابہ میں، ان کو کہنا پڑا اگر ابوبکر صدیق حضور کے بعد خلیفہ نہ ہوتے ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ فرمایا یہ دم ہی ابوبکر صدیق میں تھا کہ جنہوں نے سب کو خم کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اب دیکھیے 11 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا تھا اور فرمایا کہ ملک شام کی طرف جاؤ، حضور کا وصال ہو گیا۔ اب یہ لشکر رستے میں ہی تھا تو صحابہ نے کہا حضور ان کو روکیں، کیوں؟ جتنے سپہ سالار بڑے بڑے صحابہ تھے، جرنیل صحابہ ان کے ساتھ ہیں، گھوڑے، اسلحے، تیر، برچیاں، اونٹ سب ان کے ساتھ۔ مدینے کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں تھا کہ حضور متعدد قبائل مرتد ہو گئے، یہودیوں نے آنکھیں کھول لی ہیں، منافقین کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ 2 لاکھ افراد لے کے آ رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر طلحہ اسدی جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ منافقین مل گئے، ہر طرف ایسا ماحول، اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ابوبکر صدیق کا سینہ اس وقت بھی اسلام کے لیے چوڑا اور کھڑا تھا۔ آپ نے تلوار میان میں نہ رکھی، میان سے باہر نکالی، فرمایا نانا کیوں؟ اسامہ بن زید کی عمر اس کا 20 سال بھی نہیں تھی، 20 سال سے کم کا لڑکا، لیکن لشکر کا امیر مصطفیٰ نے بنایا۔ تو بعض صحابہ نے رائے دی حضور ان کو روکے، فرمایا نہیں، جس کو مصطفیٰ نے بھیجا ابوبکر روک نہیں سکتا۔ آج مصطفیٰ قبر میں ہے، حکم تب بھی سلطنت بھی مصطفیٰ کی آج بھی قائم رہے گی، جو حضور کر کے چلے گئے وہ ہو کر رہے گا۔ اور بعض صحابہ نے کہا کسی بڑی عمر والے کو، کسی ایکسپرٹ، کسی جرنیل، کسی طاقتور صحابی کو سپہ سالار بنا۔ فرمایا نہیں، یہی سپہ سالار رہے گا جس کو مصطفیٰ بنا کر چلے گا۔ یہ انتخاب مصطفیٰ ہے، جو انتخاب مصطفیٰ ہے وہ انتخاب ابوبکر صدیق ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا وہ شام میں گئے، لڑائی کر کے آئے اور کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا اور فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا مسیلمہ کذاب، دیگر جو تھے لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ مدینے سے بڑے صحابہ نکل گئے، شام کی طرف روانہ ہو گئے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے ایسا علم، ایسا حلم، ایسا قوت اور ایسی ذہانت عطا کی تھی، سبحان اللہ، کہ آپ نے پہلے ہی مدینے میں جگہ جگہ مورچے بنائے تھے۔ وہ فرمایا تھا فلاں فلاں صحابی اس میں اسلحہ لے کے، تیر لے کے کھڑا ہو جائے، مورچے بنا دیے پہلے ہی کہ اگر کوئی اچانک حملہ کرے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ اونٹنیوں کے اوپر بعض صحابہ کو بٹھایا اور اسلحہ دے کے بھیجا۔ تعداد کم تھی لیکن ایمان مضبوط تھا، چھٹی کا دودھ ان کو یاد دلا دیا، ان کے سروں کو اڑایا، اور بلا آخر جو منافق، جو کافر تھے، وہ پشت پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ زمانہ۔ اور پھر جنگ یمامہ، سبحان اللہ کہی ذرا، جنگ یمامہ آپ کے سامنے 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ حضور تقریباً جو حافظ صحابہ تھے سب شہید ہو گئے، ابو بکر بھی حافظ، حضرت عمر بھی حافظ، حضرت عثمان بھی حافظ، حضرت علی بھی حافظ ہے، یہ چاروں خلفاء راشدین حافظ قرآن تھے۔ فرمایا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں قرآن کا لکھا ہوا ضائع نہ ہو جائے، آپ عرض کہ آپ اس کو جمع کریں۔ زید بن ثابت کو ابو بکر صدیق نے بلایا، ان کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے باقاعدہ پورے قرآن کو جمع کیا، تو پہلے جامع القرآن کا لقب ابو بکر صدیق کو ملا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب کو جمع کرنے والے بھی کون ہے بولیے؟ ابو بکر صدیق۔ اتحاد پیدا کرنے والے بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ایمان کو تازگی بخشنے والے بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ مرتدوں کو واصل جہنم کرنے والے بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا
ان کو چن چن کر مارنے والے بھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ جو مرتد ہو گئے، اقتدار کو دوبارہ جنت اسلام کے اندر داخل کرنے والے بھی کون ہے؟ بولیے، ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، غار کے اندر بھی داخل ہونے والے ابو بکر صدیق، اور آج مزار کے اندر بھی سوئے مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر صدیق۔ محبوب رب عرش اس سبز قبا میں، میرے امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں، کہتے ہیں رب عرش کی قسم، اس سبز قبا میں پہلو، یعنی ایک طرف پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ عتیق ان کا لقب ابو بکر صدیق کا، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھنا بڑے پیار محبت سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے ان کا، اللہ نے جن کو عطا کیا۔ بہت ساری باتیں تھی جو میں بیان نہ کر سکا، چونکہ ٹائم اختتام کی طرف پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے آج جو مختصر سے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔